مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک کے کرم اور اس کی توفیق سے جو کچھ بھی ہم کر سکے اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور مزید جو ایام باقی ہیں اللہ کریم اس میں اپنے کرم سے عبادتوں کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ دیکھیں، ایک ہے نیکی کرنا اور دوسرا ہے نیکی کو سنبھال کر رکھنا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی ہے، آپ نے نیکی کر لی، لیکن اپنی نیکی کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک مرتبہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی تو یہ جائے گی نہیں، یہ بالکل نکل سکتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں ایسے برے اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو اگر آپ کسی سے حسد کریں گے تو آپ کی نیکیاں ختم، اس کو تو کوئی نقصان پہنچے نہ پہنچے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، لیکن اپنا نقصان آپ نے کر لیا۔ کسی سے بھی حسد کیا آپ نے اپنی نیکیوں کے جو ذخائر تھے ان ذخائر کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا۔ اسی طرح غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تلفی کرنا ایسا ایک گناہ ہے جو آپ کی نیکیوں کے ذخائر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ نیکیاں ساری جو کی ہیں وہ کس لیے کی ہیں کہ روز آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان نیکیوں کا ریمیٹنس ملے گا، یعنی اجر اور ثواب ملے گا روز آخرت۔ یہاں ہم نے جو بھی نیک عمل کیا در حقیقت اس کا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اللہ کریم نے بار بار فرمایا کہ اجرہم عند ربہم، ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کی بارگاہ میں ہے، اور وہ کب ملے گا؟ انشاءاللہ روز آخرت، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں جا کر ان کو پیش کروانا ہے تو وہاں تک سنبھال کر لے جانا ہوگا۔ اگر وہاں تک یہ سنبھال کر لے گئے تب تو ان نیکیوں کا اجر حاصل کر سکیں گے، اور اگر وہاں جانے تک یہ محفوظ نہ رہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس خسارے سے، لیکن اگر معاذ اللہ یہ نیکیاں محفوظ نہ رہیں تو پھر خسران والے ہوں گے، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اگر میں سمجھانا چاہوں، دیکھیں اب تو خیر کنویں کا زمانہ نہیں ہے، اور لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کراچی کے حالات چل رہے ہیں کہ عنقریب کنوؤں پہ لائن لگنا شروع ہو جائے گی۔ جن کے وہاں بورنگ ہوگی ان کے وہاں لائن تو آج بھی لگی ہوتی ہے پانی لینے کے لیے، چونکہ سرکاری نلکوں میں تو پانی آ نہیں رہا۔ اب اگر آپ کو کنویں سے پانی بھر کر اپنے گھر پر لے کر جانا ہے تو آپ ایسے برتن کا انتخاب کریں گے جس میں سوراخ نہ ہو، چونکہ اگر آپ نے پانی بھرا اور گھر تک لے کر جانے میں اگر وہ پانی ان سوراخوں کے ذریعے باہر نکل گیا تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کوئی ایسا برتن انتخاب نہیں کریں گے جس کے اندر سوراخ ہو۔ بالکل اسی کیفیت میں نیکیاں آپ نے دنیا میں اکٹھی کی ہیں، اب یہ آپ نے لے کر جانی ہے قبر میں، اور حشر میں آپ نے اس کا اجر پانا ہے۔ تو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی نیکیوں کی بالٹی میں سوراخ ہو جائے اور ساری نیکیاں اس سے ضائع ہو جائے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا ایک کلمہ ہے حدیث شریف کا، وہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کا مفہوم ایسا ہے کہ نقصان اٹھانے والا، کہ سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کون ہے؟ تو خاص اصطلاح ہے حدیث شریف کی فی الحال ابھی ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مفلس کا سرکار نے لفظ فرمایا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دنیا کا مال و اسباب نہ ہو وہ مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں، لیکن جب حساب کتاب کی باری آئے گی تو اس نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہوگا تو وہ وہاں پر آ جائے گا، اس نے کبھی کسی کا پیسہ ناحق کھایا ہوگا تو وہ آ جائے گا،
کسی کی زمین دبائی تو وہ آ جائے گا, کسی کو گالی دی تو وہ آ جائے گا, اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے, بھائی اللہ اس نے میرا فلاں فلاں حق مارا ہے, تو مجھے جو ہے نا وہ میرے نقصان کا ازالہ کیا جائے. تو سرکار فرماتے ہیں اس کی نیکیاں اٹھا کر اس دعویٰ کرنے والے کو دے دی جائے گی, یہاں تک کہ ایک ایک دعویٰ کرنے والے آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں ان کو دی جاتی رہیں گی, حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, مگر وہ دعویٰ کرنے والے ابھی بھی باقی رہیں گے. تو پھر ان دعویٰ کرنے والوں کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر مفلس اور کوئی نہیں ہو سکتا جو یہاں نیکیاں تو جمع کر لے مگر اپنی نیکیوں کی حفاظت نہ کر سکے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے فضل سے, اللہ کی مہربانی, نیکی کر تو لی, مگر اس نیکی کو سنبھالنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس نیکی کو سیکیور کیجئے, محفوظ کیجئے اس نیکی کو. سورہ کہف شریف کے اندر آخری آیت مبارکہ پہ ہم کلام کرنا چاہیں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں, چونکہ اس آیت مبارکہ کو لے کر بہت سارے لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں محض تمہارے جیسا بشر ہوں. انما انا بشر مثلکم, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو بشر اور فرمائے مثلکم تمہارے جیسا بشر ہوں. اس آیت مبارکہ کو لے کر لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو گھٹانے کی کوشش کی. دیکھو اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو ان سے کہ میں تو تمہارے جیسا آدمی ہوں, تو حضور بھی ہمارے جیسے ہیں, یا بہت زیادہ اگر عزت کرنی ہے ان کی تو ان کو عزت ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے, یا ایسے کر لو جیسے گاؤں میں مکھیا کی جاتی, چودھری صاحب کی جاتی, بس اس سے زیادہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے ان کا. چونکہ خود اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ حبیب آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. بلا شبہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں, لیکن اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ, سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو بشر کس کس نے کہا, انبیاء علیہم السلام کو بشر یا تو خود اللہ نے کہا کہ تم بشر ہو, جیسا کہ یہاں پر قل انما انا بشر, ابھی آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر, یا نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا, یا کافروں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا. یا تو اللہ نے کہا, یا نبی نے کہا, یا پھر زور سے بولیں کافروں نے کہا. ایمان والوں نے کبھی نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا, وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے. اچھا, اللہ جو کہتا ہے کہ حبیب آپ بشر ہیں, وہ یہ جتانے کے لیے انسانوں کو کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا ہے کہ تم کل کو یہ بولو کہ بھائی یہ سچ بھی بولتے ہیں, یہ دیانت دار بھی ہیں, یہ امانت دار بھی, چونکہ یہ فرشتہ ہے اس لیے سارے کام کر سکتا ہے. فرشتہ تو ہوتا ہی معصوم ہے, تو فرشتہ تو غلطی کرتا ہی نہیں ہے, تو فرشتے میں تو عیب ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ جو سارے عیوب سے پاک ہے اس لیے کہ یہ فرشتہ ہے اور ہم انسان ہیں, ہم بھلا اس کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے بار بار جتایا کہ اے انسانوں, تمہاری رہنمائی کے لیے ہم نے فرشتوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو ہی مقرر فرمایا ہے, اور تمہیں یہ دکھایا ہے کہ انسان کتنے اعلیٰ ترین اوصاف کا حامل ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول تمہیں اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں پر نظر آتے ہیں, وہ انسان ہو کر جب یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو تم بھی یہ سارے کام کر سکتے ہو, تمہارے لیے کوئی مشکل اور محال نہیں ہے. اللہ اس لیے انسانوں کو بار بار جتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے جیسے ہی, یعنی ایک انسان کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تاکہ تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے وہ بھرپور کوشش اور سعی کریں, اور تم یہ الزام نہ لگاؤ کہ جو وہ فرشتہ ہے وہ تو کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. کافروں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا تو ان کی توہین کی, یہ کیسا آدمی نبی بنا دیا, یہ تو کاروبار بھی کرتا ہے,
یہ تو نکاح بھی کرتا ہے, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے, یہ تو بازاروں کے اندر خرید و فروخت کا معاملہ بھی کرتا ہے, اس کو کیسے اللہ نے نبی بنا دیا؟ تو کافروں نے توہین کی غرض سے بولا, اور نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو اگر بشر بولا تو وہ انسیت کی خاطر بولا ہے. اے لوگوں, میں بھی گروہ بشر میں سے ہوں, میں کہیں آسمان سے نہیں آیا, میری بھی تخلیق تمہاری ہی طرح ہوئی ہے, میری بھی بود و باش تمہاری ہی طرح ہوئی ہے, میں نے بھی تمہاری ہی طرح بچپن گزارا, لڑکپن گزارا, جوانی گزاری, شادی کی, نکاح کیا, وہ تمام معاشرتی امور میں نے سر انجام دی جو تم دیتے ہو. تو آپ کے اور میرے درمیان کوئی اجنبیت نہیں ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اس اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے نبی نے کہا کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں, گھبرا کیوں رہے ہو؟ اگر میں تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی حکم پہنچا رہا ہوں تو میں خود عمل کر کر دکھاؤں گا تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے حکم پہ عمل کیسے ہوگا. اور وہ عمل کرنا انسانوں کے لیے محال اور مشکل نہیں ہے. جب میں انسان ہونے کے ناطے کر رہا ہوں تو تم بھی وہ کام کر سکتے ہو. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی صرف اور صرف بشر ہیں اور ان کی حیثیت ہماری جیسی ہے, بالکل جیسے ہمیں بالکل ویسے ہی کے ویسے ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اسی آیت مبارکہ میں اس کی نفی فرمائی ہے. اب آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم, آپ ان کے فرما دیجئے کہ میں بظاہر نظر آنے میں تمہارے جیسا بشر ہوں, تاکہ تمہاری انسیت ہو میری طرف. اگر میری آنکھیں مختلف قسم کی ہوتیں, میرے کان مختلف قسم کے ہوتے, میرا سر مختلف قسم کا ہوتا, میرے ہاتھ مختلف قسم کے ہوتے, تم ڈر کے بھاگ جاتے مجھ سے. تو انسان کو انسان سے انسیت ہوتی ہے. آپ کسی اجنبی جگہ پر چلے جائیں جہاں کوئی آپ کا دوست یار نہ ہو, تو انسان کو دیکھ کر آپ کو تسلی ہو جائے گی, کوئی انسان تو ہے, میرے جیسی مخلوق نظر آ رہی ہے, میں خود بخود بات چیت کر کے تعلقات بنا لوں گا. تو اے حبیب, ہم نے آپ کو لباد بشریت کے اندر بھیجا, تو آپ فرما دیں کہ میں بظاہر نظر آنے میں تمہارے جیسا بشر ہوں, لیکن کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا. یوحا الیہ, مجھ پر وحی کی جاتی ہے. دس از دا بگ ڈفرنس بٹوین امنگ اس. یہ سب سے بڑا فرق ہے آپ کے اور ہمارے درمیان, کہ تم پہ وحی نہیں آتی, مجھ پہ وحی آتی ہے. اس لیے بظاہر نظر آنے میں تمہارے جیسا بشر ہوں, مگر اپنے جیسا سمجھ مت لینا. بظاہر نظر آنے میں تمہارے جیسا ہوں, اپنے جیسا سمجھ مت لینا. کیوں؟ چونکہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے اور تم پہ وحی. اب وحی کی کیفیت دیکھ لیں آپ. اللہ پاک قرآن میں خود فرما رہا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل فرما دیتے تو اللہ کی حیبیت اور خشیت کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ. اب یہ قرآن اترا کہاں پہ؟ وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل ہو تو پہاڑ بوجھ نہ اٹھا سکیں, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. وہ قرآن کہاں اترا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب, ہم نے یہ قرآن آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا ایک بوجھ ہوتا ہے, وہ بوجھ جو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ بوجھ ہمارے آقا کے سینے نے اٹھایا ہے, قلب اطہر نے اس کو برداشت کیا ہے. جس بوجھ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, محمد مصطفیٰ نے وہ سارا بوجھ اپنے سینے پہ سہ لیا ہے. حضور کا قلب انور نہیں پٹھا. حضور کے قلب انور پہ ایک وقت میں کیفیت ضرور طاری ہوئی تھی ابتدائی وحی کے اوپر, لیکن وہ کیفیت یہ بتاتی ہے کہ اس کا بوجھ تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے. تو محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر کی کیا شان ہوگی کہ پہاڑوں سے زیادہ باری بوجھ اپنے قلب اطہر پہ نازل, ان کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اور آپ نے اس کو محفوظ فرمایا ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بتاتے ہیں کہ حضور پر جب وحی طاری ہوتی تھی, وحی نازل ہوتی تھی, تو اگر آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے نا تو حضور کا وزن اتنا زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا کہ وہ اونٹنی چلنا اس کے لیے محال ہو جاتا تھا, اس کی ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو جاتی اور وہ وہیں بیٹھ جایا کرتی تھی, اس سے چلا نہیں جاتا تھا. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا مبارک میرے اوپر رکھا ہوا تھا، میرے گھٹنے کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس کیفیت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضور پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ حضور کا جسم اطہر اتنا بھاری ہو گیا، حضور کے گھٹنے کا وزن اتنا زیادہ بڑھ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے گھٹنے پہ کسی نے پہاڑ لا کر رکھ دیا ہے اور میرا گھٹنا ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا. اب کوئی ہے جو اس وحی کا بوجھ سنبھالنے کی بات کرے جی میں بھی ان کے جیسا ہوں، میں بھی کر لوں گا، میں بھی سنبھال لوں گا، میں بھی جھیل لوں گا؟ اسی لیے بظاہر نظر آنے میں ہمارے جیسے بشر ضرور ہیں، مگر ان کی بشریت ہماری بشریت سے لاکھوں درجے افضل اور اعلیٰ ہے. بشر تو وہ ضرور ہیں مگر ہیں افضل البشر. ہمارے جیسے، ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے جیسے، معاذ اللہ، کس کے جیسے؟ تصور تو کریں کہ کیا کوئی نبی کی برابری اور نبی کی مثلیت کا اعلان کر سکتا ہے؟ کتنی نمازیں پڑھی ہیں تم نے جو تم کہو کہ میں نبی کے جیسا یا نبی میرے جیسے؟ تمہارے تقوی کا معیار کیا ہے؟ تمہاری عبادتوں کا معیار کیا ہے؟ تمہارے سجدوں کا معیار کیا ہے؟ تمہاری تلاوتوں کا معیار کیا ہے؟ تمہارے زہد و تقوی کا معیار کیا ہے کہ تم نبی کی برابری کرنے پر آ جاؤ؟ نبی تو بہت بڑی بات ہے، تم نبی کے صدیق کے ایمان کی برابری نہیں کر سکتے ہو. حضور نے فرمایا میری پوری امت کا ایمان، پوری امت، قیامت تک آنے والی پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، میرے ابو بکر کے اکیلے کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہوگا. ہے کوئی برابری کرنے والا؟ تم تو ان کے غلاموں کی برابری نہیں کر سکتے ہو، نبی کی برابری تو بہت بہت آگے کی بات ہے. کبھی صحابہ نے حضور کو اپنے جیسا گمان نہیں کیا. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر پر تھے مدینہ منورہ کی نواحی بستی میں کہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس خچر پر سوار تھے وہ شوخی کرنے لگ گیا، تو ہم بھی حضور کے ساتھ تھے، حضور رک گئے تو ہم بھی رک گئے. حضور اپنی سواری سے نیچے آئے، ہم بھی اتر گئے. تو حضور نے فرمایا یہاں پر 2 قبریں ہیں، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کس کی قبریں؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں جانتے. حضور نے فرمایا یہاں 2 آدمیوں کی قبریں ہیں اور انہیں عذاب قبر دیا جا رہا ہے. کیا دیا جا رہا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. حضور فرمانے کہ 2 آدمیوں کی قبریں ہیں، انہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ عذاب قبر دیا جا رہا ہے. اور پتہ ہے عذاب قبر کیوں دیا جا رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم. کہنے لگے یہ ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا ہیں جس کو یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے، ہلکا لیتے تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ عذاب قبر میں مبتلا ہو سکتا ہے. وہ 2 گناہ کون سے؟ فرمایا ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ہمارے وہاں بھی لوگوں کا جہاں دل چاہتا ہے پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جدھر موقع ملا بس فارغ ہو گئے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے. سرکار نے فرمایا ان 2 وجوہات کی بنا پر عذاب قبر میں یہ مبتلا کیے جا رہے ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا آدمی ہوں. حضور جب آپ نے ان کے عذاب کی وجہ کو جان لیا اور ان کے عذاب کی آواز کو سن لیا تو ہم نے کیوں نہیں سنا؟ ہم بھی تو آپ کے جیسے ہیں، آپ کے 2 کان تو ہمارے بھی 2 کان ہیں. حضور جب آپ نے سماعت فرما لیا ہے تو ہم نے کیوں سماعت نہیں فرمایا؟ اور حضور آپ ہمارے جیسے ہیں، جب ہم نے نہیں سنا تو آپ نے کیسے سن لیا؟ وہ صحابی تھے وہابی، انہیں پتہ تھا نبی کا مقام، وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے. کہا کہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کہا بشر تو وہ ضرور ہیں مگر ہیں افضل البشر، ہمارے جیسے نہیں اور نہ ہم ان کے جیسے کبھی ہو سکتے ہیں، بے ممکن ہی نہیں ہیں. بظاہر دکھنے میں صرف اس لیے کہ ہماری انسیت ان کے ساتھ اور ہم ان کے قریب جا کر بیٹھنے لگ جائیں، ان سے ملاقات کرنے لگ جائیں،
اس لیے اللہ نے لباد بشریت میں بھیجا. ایک اور حدیث مبارکہ, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے. صوم وصال کا مطلب بغیر سحری اور بغیر افطاری کے روزہ, روزہ ہی روزہ, نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں, بس مسلسل روزہ مسلسل روزہ مسلسل روزہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کو جوس پیتا دیکھ کر مجھے پیاس لگ گئی, میں پانی پی لوں. ہاں میرا جوس زیادہ میٹھا ہو جائے گا. کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ کا جوس کم میٹھا ہے, میرا زیادہ میٹھا ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی, آپ لوگ پی سکتے ہیں, اعتکاف کی نیت کر لیں اور جوس پی لیں, گھر جانے تک تو گرم ہو جائے گا. ایک جوس سے پھر کہتے ہیں ایک انار 100 بیمار, پھر بچوں کو دیں گے یا بیگم کو دیں گے, کس کس کو دیں گے. آپ پی لیں, یہیں پر پی کے ختم کریں, دینے والے کو ثواب بھی مل جائے گا, ہاتھوں ہاتھ پیتے رہیں. جوس پینا شروع کر دیں, اعتکاف کی نیت کری بھی ماشاء اللہ آپ نے. تو صحابہ نے بھی کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, حضور کی اتباع میں روزے رکھنا شروع کر دیے. نہ سحری نہ افطار, بس روزہ. ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ صحابہ کی حالت غیر ہو گئی, ان کے چہروں کا رنگ متغیر ہو گیا, پیلے پڑ گئے. حضور نے جب اپنے غلاموں کی کیفیت دیکھی تو کہنے لگے یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم لوگوں نے اپنا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھ رہے ہیں حضور, آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ سحری نہ افطار, بس روزہ ہی روزہ. تو حضور یقیناً یہ اللہ کو راضی کرنے والی کوئی عبادت ہوگی, تو ہم بھی آپ کی اتباع میں مسلسل روزے سے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا, اتنا جلال کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اتنا غصہ حضور کو آیا. حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد پتہ ہے کیا پوچھا؟ ایکم مثلی, ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے بتاؤ. یہ حضور نے پوچھا صحابہ سے, جن میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں, عمر فاروق, عثمان و علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اور بڑے بڑے اجلہ کابر صحابہ بیٹھے ہیں. ان سے حضور پوچھ رہے تم میں سے کون میرے جیسا ہے ذرا بتاؤ. ایکم مثلی. کسی صحابی نے کہا کہ حضور ہم آپ کو اپنے جیسا سمجھ کر یہ کام کر رہے تھے, بلکہ سب نے کہا حضور ہم معذرت خواہ ہیں اس بات پر, اگر آپ اس بات پہ خفا ہیں, ہم تو صرف آپ کی محبت میں ہی کام کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہو سکتا, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اس زمانے کے صحابی کبھی حضور کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے. یہ 14ویں صدی کا وہابی کیسے کہتا جی میں نبی کے جیسا اور نبی میرے جیسے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچے ہیں. آپ ان کے مقام کی بلندیوں کو تو بہت دور, کہ کوئی اس آفاق کی سطح کو پہچان ہی نہیں سکا, اتنی بلندیاں ہیں. کوئی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچا ہے, اور دعویٰ کرے جی ہم ان کے جیسے معاذ اللہ, یا وہ ہمارے جیسے, نبی ہمارے جیسے معاذ اللہ, مر کے مٹی میں مل گئے. استغفر اللہ العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے وہ آدمی جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عدم مثلیت, ایک طرف تو یہ آیت آ گئی, اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے کہ اللہ نے کیوں لباد بشریت میں بھیجا. اچھا عقیدہ بھی ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی حضور کی بشریت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم بشریت کا انکار نہیں کر رہے, ہم مثلیت سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر, ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ مدعا لازمی یاد رکھیے گا کہ معاذ اللہ بشریت کا انکار نہیں کر رہے کہ حضور بشر ہی نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کیونکہ جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے بشر ہیں, لیکن اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ غلطی ہے. اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شانیں دیکھیں, امتیازی شانیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بول و براز, بول کہتے ہیں پیشاب کو, براز کہتے ہیں پخانے کو. یہ فقہاء نے, علماء نے لکھا کہ حضور کا بول و براز بھی پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک یہ بھی پاک ہے. عام جو لوگ ہیں
ان کا جو خون ہے وہ ناپاک ہے. آپ کے جسم سے خون نکلے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, کپڑوں پر لگا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. لیکن نبی کے خون کی کیا شان ہے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک وہ خوش نصیب صحابی, ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اطہر کو چوسنے اور پینے کا موقع ملا ہے. مالک بن سنان نے تو غزوہ احد کے موقع پر حضور کا خون مبارک چوسا. جب دو کڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے رخسار کے اندر گھس گئی تھیں غزوہ احد میں, تو وہ کھینچ کر نکالے, اس سے خون نکل رہا تھا, اس خون کو کیسے روکیں, بدحواسی کا عالم تھا. تو مالک بن سنان نے اپنے ہونٹ لگا کر حضور کا خون پی لیا تھا. اور عبداللہ بن زبیر کا تو یہ عالم تھا کہ حضور نے حجامہ کروایا, حجامہ کی صورت میں جو خون نکلتا ہے وہ ان کو دیا کہ جاؤ یہ کسی محفوظ مقام پر رکھ دو. یہ گئے اور ڈھونڈ رہے, کوئی محفوظ مقام نہیں مل رہا, تو انہوں نے پی لیا اسے. حضور کی بارگاہ میں آئے, سرکار نے پوچھا ابھی کہاں رکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ محفوظ مقام پہ رکھ دیا ہے. حضور پوچھا بتاؤ تو رکھا کہاں ہے؟ اب خفگی کے عالم میں کہ حضور ناراض نہ ہو جائیں, چونکہ خون تو ناپاک ہے نا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ پی لیا ہے. حضور نے ڈانٹا نہیں, حضور نے غصہ نہیں فرمایا. کیوں بھائی یہ کیا کر لیا تم نے؟ میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں, تمہارا خون ناپاک, میرا خون بھی ناپاک ہے, ناپاک چیز کو پینا حرام ہے, یہ کیا بے وقوفی اور غلطی کر دی ہے تم نے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ میرا خون پینا حلال اور جائز ہے؟ میں نے اپنی کسی حدیث میں کب کہا کہ میرا خون پینا حلال اور جائز ہے؟ یہ تم نے کہاں سے مسئلہ نکال لیا؟ نئے نئے کام کرتے ہو, بدعتی ہو گئے تم سارے کے سارے. نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ میری کسی سنت کے اندر یہ عمل ہے, یہ کیسے کر لیا تم نے؟ ڈانٹا نہیں حضور نے, بلکہ جب صحابی نے محبت کی ہے تو رسول اللہ نے محبت پہ فوری انعام عطا فرمایا. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ کہا جس کے خون میں یا جس کے جسم میں میرا خون شامل ہو جائے, نہ دنیا کی آگ اسے جلا سکتی ہے نہ جہنم کی آگ اسے جلا سکتی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتاؤ مثلیت کہاں گئی؟ ہمارے جیسے, اور تمہارا خون تو ناپاک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا پاک کہ دنیا بھی پاک اور آخرت بھی پاک کر دیتا ہے. تمہارا لعاب ناپاک اور بیماری پھیلانے والا, اس لیے کہتے ہیں جگہ جگہ نہیں تھوکو, بیماریاں پھیلتی ہیں, ڈسٹ بن میں تھوکا کرو, جگہ جگہ نہ تھوکو. اور محمد مصطفیٰ کا لعاب دہن وہ لعاب دہن ہے, کسی آنکھ میں تکلیف ہو تو مصطفیٰ کا لعاب دہن لگایا جاتا ہے, کسی کا زخم ٹھیک نہ ہو تو لعاب دہن لگایا جاتا ہے, اور اگر سانپ کاٹ لے تو تکلیف دور کرنے کے لیے مصطفیٰ کا لعاب دہن لگایا جاتا ہے. کہ جی ہمارے تو سارے دواؤں کی, ہمارے سارے دردوں کی اگر دوا ہے تو محمد مصطفیٰ کے لعاب کے اندر موجود ہے, ہمیں کسی اور مرہم کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. اب بتاؤ جی ہمارے جیسے, وہ کس کے جیسے کی بات کرتے ہو یار تم؟ تھوڑا سا تو عقل کے ناخن لو. اللہ نے انسانوں پر یہ احسان فرمایا کہ اپنے حبیب کو لباد بشریت میں بھیجا. ایک تو یہ انسانیت کا شرف ہے, انسانیت کا شرف ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو لباد بشریت میں بھیجا. قیامت تک اور روز حشر بھی انسانیت, نفس انسانیت اس بات پر ناز کرے گی کہ محمد مصطفیٰ بھی انسان بن کر تشریف لے کر آئے تھے. اور دوسرا اللہ نے احسان ہم پر یہ فرمایا کہ اللہ نے ایسے آقا عطا فرمائے جو پانی بھی پیتے تھے, جو کھانا بھی کھاتے تھے, جو چلتے بھی تھے, لباس بھی تبدیل کرتے تھے, جو بھوکے بھی رہا کرتے تھے, جو خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے, سواری پر بھی سوار ہوا کرتے تھے, نکاح بھی کیا کرتے تھے, جنگ بھی کیا کرتے تھے, صلح بھی کیا کرتے تھے. ہر وہ کام جو ایک کامن مین کرتا ہے محمد مصطفیٰ نے کر کر دکھایا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اے حبیب آپ پانی پئیں, انسانوں کو پانی پینے کا سلیقہ آ جائے. اے حبیب آپ بھی کھانا کھایا کریں تاکہ ان انسانوں کو کھانا کھانے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے.
حبیب آپ لباس تبدیل کریں, لباس پہنیں, انسانوں کو لباس پہننے کا رنگ و ڈھنگ آ جائے. حبیب آپ غسل کیا کریں, ان کو صاف ستھرا رہنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے. حبیب آپ چلا کریں, ان کو چلنے کا ڈھنگ آئے گا. آپ بیٹھیں گے, ان کو بیٹھنے کا ڈھنگ آئے گا. آپ سوئیں گے, ان کو سونے کا سلیقہ آئے گا. آپ بیدار ہوں گے, ان کو بیدار ہونے کا سلیقہ آئے گا. آپ لڑیں گے, ان کو لڑنا آئے گا. آپ صلح کریں گے, ان کو صلح کرنی آئے گی. حبیب آپ نکاح کریں گے, ان کو نکاح کرنا آئے گا. بچے پالیں گے, ان کو بچے پالنا آ جائے گا. حبیب آپ کی سیرت اتنی اجلی اور روشن ہوگی کہ زندگی کا کوئی گوشہ آپ ایسا نہ چھوڑیں کہ انسان اس میں رہنمائی حاصل کرنا چاہے اور محمد مصطفیٰ کی سیرت میں اس کو رہنمائی حاصل نہ ہو سکے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو لباد بشریت میں بھیجا تاکہ ہم جیسے نکموں کو زندگی گزارنا سکھا دیں, وگرنہ ان کو کھانے پینے کی بھی حاجت نہیں تھی. 100 وصال میں نے بتا دی نا آپ کو, حضور نے کبھی کبھی اپنی شانوں کا اظہار فرمایا تاکہ غلط فہمی نہ رہے کسی کو. تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور یہ خاص طور پہ عشق و محبت کا ٹاپک ہے. تو ہم قرآن کی آیت کا انکار بھی نہیں کر رہے بھائی, قرآن کی آیت پر بھی ایمان ہے ہمارا, اور قرآن کی آیت کو لے کر جو لوگ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کی اصلاح کی کوشش کی ہے. اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مریم, یہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے سورہ مبارکہ ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا. حضرت زکریا کا, حضرت یحییٰ کا, حضرت مریم کا بھی ذکر ہے, کس طرح وہ حاملہ ہوئیں, کس طرح وضع حمل ہوا, کس طرح حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, اور پھر کس طرح آپ نے اپنی والدہ کی آغوش میں کلام کیا. یہ ساری کیفیات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر, ادریس علیہ السلام کا ذکر اللہ نے اس صورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا. بہت ساری باتیں ہیں لیکن 2 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ نبیوں نے کہا, حضرت یحییٰ علیہ السلام انہوں نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن پر بھی سلام جس دن اللہ کے نبی کی ولادت, اور اس دن پر بھی سلام جس دن اللہ کے نبی کا ظاہری وصال ہوگا, اور اس دن پر بھی سلام جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا, یعنی روز حشر. اب یہ جو کیفیت ہے اللہ نے اپنے نبیوں کی شان بیان کی ہے. عام کسی کی ولادت ہو تو مما با ٹینشن میں, بچے کی ڈلیوری ہو جائے, بچے کی ولادت ہو جائے, برتھ ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی نہیں ہوتی, کتنے سارے وساوس, کتنی ساری پریشانیاں. اسی طرح جب انتقال ہوتا ہے تو بھی پریشانی ہو, پھر روز آخرت کا جو خوف اور وہ اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی ولادت بھی سلامتی والی ہوتی ہے, ان کا ظاہری وصال بھی سلامتی والا ہوتا ہے, روز حشر بھی وہ پریشان نہیں ہوں گے بلکہ امن و سلامتی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے. باقی سارے لوگ پریشان ہوں گے مگر اللہ کے نبی پریشان نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ایک تو حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر فرمایا اور دوسرا حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر فرمایا, بلکہ حضرت مریم کے زمان حمل کو بھی بیان فرمایا. اب یہی آیت مبارکہ اور انہی آیات بینات کے متعلق اگر میں یہاں گفتگو کروں تو یہ جلسہ میلاد کا جلسہ بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس میں نبی کی ولادت کا ذکر کیا جائے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اگر میلاد منانا شرک ہے تو پھر ان آیات کی تلاوت ہم کہاں جا کر کریں گے, کب کریں گے اور کیسے کریں گے؟ اللہ نے خود اپنے نبیوں کا میلاد اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے. زور سے سبحان اللہ بولیں یار. سورہ مریم میں اللہ نے اپنے نبیوں کا میلاد بیان فرمایا ہے, تو پتہ چلا نبیوں کا میلاد بیان کرنا خود اللہ کی سنت مبارکہ ہے. اور جس جگہ قرآن کی آیت تلاوت کی جائیں گی وہ محفل کیا بن جائے گی؟ محفل میلاد بن جائے گی. اور آپ دیکھیں اللہ کو اپنے نبیوں پہ اتنا پیار ہے کہ ہم تو نماز میں بھی نبیوں کی میلاد منایا کرتے ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں جی میلاد منانا شرک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک میلاد کے مفہوم کو سمجھے نہیں.
تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی نبی ہوا کرتے ہیں، بلکہ وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوا کرتے ہیں۔ البتہ اعلان نبوت وہ اللہ کے حکم پہ کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ اب اعلان نبوت کرو تو وہ اعلان نبوت کرتے ہیں۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا وہ 40 سال کی عمر مبارک میں کیا، تو یہ کہنا کہ حضور کو نبوت ہی 40 سال میں ملی یہ بات درست، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ ایک تو قرآن کی دلیل دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں ہیں، اور چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے شور مچا دیا، یہ کیا ہو گیا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا، تم نے یہ کیا گل کھلا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہتان لگانے شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے بہتان لگ رہا جواب بھی وہی دے گا، مریم تمہیں جواب دینے کی ضرورت، تم تو خاموش رہنا، اس کی طرف اشارہ کر دینا جس کی وجہ سے تم پہ بہتان لگا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، کَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ارے کبھی پنگھوڑوں میں بچوں نے بات کی ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ننھے معصوم پنگھوڑے میں بچے بات کرتے ہوں، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فصیح و بلیغ زبان میں ارشاد فرمایا، انی عبد اللہ، ارے وہ اور بچے ہوں گے جو بات نہیں کرتے، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں تمہارے بچوں جیسا نہیں ہوں، مجھے اپنے بچوں جیسا مت سمجھ لینا، نبی تو بچپن میں بھی ہمارے بچوں جیسا نہیں ہوتا۔ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے دی گئی، حالانکہ بھی پنگھوڑے میں امی کی گود میں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے دی گئی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ ہوں گی، واوصانی بالصلاۃ، اب احکام آ رہے ہیں، واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دے دیا گیا ہے، والزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا ان احکامات شرعیہ کا خود بھی پابند رہوں گا، تبلیغ بھی کرتا رہوں گا۔ ماں کی گود میں کلام فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بچپن میں بھی، عیسیٰ کو اللہ نے حکم دیا ماں کی گود میں اعلان نبوت کر دو، عیسیٰ نے ماں کی گود میں اعلان نبوت کر دیا علیہ السلام نے، اور محمد مصطفیٰ کو کہا جی 40 سال کے بعد کرنا، آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے، اللہ کی مرضی، جب جس سے چاہے اعلان نبوت فرمائے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، صحابی رسول پوچھتے متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، وفی روایت اخری کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، حضور نے فرمایا بھائی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی آدم تخلیق بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی میں کیا تھا؟ نبی تھا۔ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی، ابھی پہلا انسان بھی نہیں بنا تھا، محمد مصطفیٰ اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی 40 سال کی عمر میں ملی، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ وہ کل ایک سوال کیا انہوں نے مجھ سے ڈاکومنٹری میں کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ کرامت عطا فرماتا ہے کہ ان کے لیے زمان اور مکان سکڑ جاتا ہے، یعنی وقت بھی محدود ہو جاتا ہے اور جگہ بھی، فاصلہ بھی ان کے لیے محدود ہو جاتا ہے کہ وہ چند لمحات میں بہت طویل فاصلہ طے کر لیتے ہیں، یا چند لمحات ہوتے ہیں اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ وہ سارا معاملہ نمٹ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ خاص معجزہ اور کرامت بھی عطا فرماتا ہے، نبیوں کے لیے معجزہ، ولیوں کے لیے کرامت ہوتی ہے۔ حضور کا آنے واحد میں سفر معراج کرنا، یہ زمانہ بھی مقید ہو گیا تھا اور مکان بھی مقید ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر کرنا، کہ وہ جب تخت پہ سفر کرتے تھے تو صبح سے دوپہر تک کا سفر اتنا ہوتا تھا کہ عام بندہ ایک مہینے میں اتنا سفر کرتا جتنا وہ صبح سے دوپہر تک میں کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے زمانے میں آصف بن برقیہ کا تخت لے کر آنا، تو زمان اور مکان دونوں کو اللہ نے مختصر کر دیا۔ ابھی یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ کاش ہماری محفل کا زمان و مکان بھی سکڑ جائے کہ اس میں کوئی ایسی برکت ہو جائے
کہ جی وہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو تو پریشانی نہ ہو، الجھن نہ ہو کہ یار وہ آج تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، کیسے چلے گا. اب ہم کیا کریں، کس طرح روکیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بار بار گھڑی دیکھنی پڑتی کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے کہ کل یہ روشن چمکتے چہرے کل غائب نہ ہو جائیں. ستارے بھی چھپ جاتے ہیں نا کبھی کبھی بادلوں کے اندر، تو یہ جو ستارے بیٹھے ہوئے یہ کہیں بادلوں میں نہ چھپ جائیں، تو ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. بس اللہ کی مہربانی ہے کہ جتنا کچھ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں کر پا رہے ہیں، بس اللہ کریم اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. گو کہ حق ادا نہیں ہو رہا. سچی بات یہ ہے کہ ابھی بھی حق ادا ہو ہی نہیں رہا اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. اس کیفیت میں ہمیں اس کو جانا ہے، لے کر جانا ہے. مختصر چیزیں ہیں، بس اشارتاً کنایتاً باتیں چل رہی ہیں. اللہ کریم ان باتوں میں تاثیر پیدا فرما دے، ہم سب کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ اعتکاف فارم کی جمع کرنے کی جو تاریخ ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے. انشاءاللہ 19 رمضان تک جو ہے وہ اعتکاف فارم کے رجسٹریشن کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، چونکہ کافی لوگوں کا اصرار ہے اس بات پر. تو انشاءاللہ 19 رمضان تک جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری. ابھی بھی اگر کسی نے فارم نہیں دیا، رجسٹریشن نہیں کروائی، تو وہ رجسٹریشن کروا لیں. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں اور پھر آنکھیں بند کر گنبد خضرا کا تصور کر ذکر اللہ عز و جل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جتنے مسلمان بھائی بزرگ بچے بہنیں بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما. بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں ہمارے ایاز بھائی کے لیے، ان کی تمام تکالیف کو اپنے کرم سے دور عطا فرما، شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما. سید صابری صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی تمام تکالیف کو اپنے کرم سے دور عطا فرما، ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. قبلہ امام صاحب کو بھی شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما، جملہ تکالیف اپنے کرم سے دور عطا فرما. ہم سبھی کو صحت جسمانی، صحت ایمانی اور صحت روحانی سے مالا مال فرما. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.